آج تھوڑی میری طبیعت خراب ہے، تھوڑا بخار سا ہے، مجھے زکام ہے، ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا کم بولوں گا تو آج میں تھوڑا کم بولوں گا. تو یہ ایوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے ممی، جو نبی ہے نا، جو اللہ کے جو نبی میسنجر ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اللہ کی طرف سے ڈر سنانے کے لیے، اس میں سے ایک ہی ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے. ان کی تھوڑی الگ سٹوری ہے کہ جتنے بھی آئے نا ان سے تھوڑی الگ سٹوری ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام رمشا سلطان ہے اور آج ہم ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے. ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے. اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. چلیے شروع کرتے ہیں ود دی ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ ایوب علیہ السلام. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا. ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا. ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی. ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے. ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی. ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں. ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے. ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں. ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں. پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا. ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے. ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی. اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے. یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے. بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے. ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز گھلنے لگے. ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی. اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے. انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے. اس طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے. ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی. وہ بہت وفادار بیوی تھی. وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھیں، انہیں کھلاتی پلاتی تھیں اور انہیں نہلاتی بھی تھیں. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا. بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا. پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکیں اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکیں. ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی. ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا. اللہ عالم. ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے. انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا. سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا. ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا. ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال. یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا. اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں.
जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गईं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काटकर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो मम्मी वो कह रहे थे कि उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो बोल रही थी कि अल्लाह से मांगो ना आप, ठीक है, आपकी तो अल्लाह सुन लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मैं इतनी
جتنے سال میں نے عیش میں رہا، نہیں جب وہ راجا تھے، جب نوکر تھے، بیٹے بیٹے سب کچھ تھے، اتنے سال وہ مطلب اچھے حالت میں رہے، اتنا ٹائم نہیں گزرا ہے ابھی بری حالت کو، تو ابھی نہیں مانگوں گا۔ لیکن جب ان کی وائف کو اپنے بال تک بیچنے پڑ گئے جو اتنے سال بعد، ٹھیک ہے، تب بچے بھی چلے گئے، اس کے بعد جا کے انہوں نے مانگا، ٹھیک ہے، اللہ سے، اور اللہ نے پھر دیا بھی۔ تو صبر کا جو ہے قرآن میں بھی شاید آتا ہے صبر کا، تو یہی ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ایک راجا کی طرح تھے، اور ان کے کتنے سارے بیٹے تھے، بیٹیاں تھی، اور صحت مند بندے تھے، اور ان کی بیوی تھی، تو وہ کتنے اچھے سے رہتے تھے، سونا چاندی سب، مطلب اتنی ساری بھیڑ بکریاں تھی، اور اچھے سے رہتے تھے۔ اور ایک دن اللہ نے سوچا کہ ایوب علیہ السلام کا امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ امتحان لے رہا تھا کہ پہلے ایک ایک کر کے ان کے بیٹے لیے، پھر ایک ایک کر کے بیٹی لی، مطلب کہ اتنے دکھ آئے، ان کی بھیڑیں بھی لے لی، ان کی سارا دھن دولت ان کے امتحان میں ہی چلے گئے، اور وہ اتنے بیمار رہنے لگے نا کہ وہ بیماری بھی ہوگی، اور ان کے جتنے بھی یار دوست تھے وہ سب ان سے دور ہو گئے، رشتے دار دور ہو گئے کہ کہیں ہمیں بھی کوئی لگنے والی کہ کوئی لگنے والی بیماری نہ ہو، ہم بچ جائیں۔ کیسے کیسے کر کے ان کی بیوی نے گھر چلایا، لوگوں کے برتن صاف کرے، گھر چلایا، اور ایک دن لوگوں نے بھی منع کر دیا کہ بھائی کہیں ان کے شوہر کی بیماری ان کو نہ ہو اور ہم بیمار پڑ جائے، تو برے وقت میں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اتنی مجبوری آ گئی کہ اس کو اپنے بال بیچ کے اپنے شوہر کے لیے دوائی کھانا پانی کا انتظام کیا۔ تو تب ان کو دکھ ہوا اس کے شوہر کو کہ آج اتنی نوبت آ گئی، یا اللہ آج اتنی نوبت آ گئی کہ میری بیوی کو بال بیچنے پڑے۔ تو انہوں نے تب دعا مانگی، اور دعا جیسے ہی مانگی ان کی دعا قبول ہونے لگی۔ اللہ نے کہا کہ زمین میں پیر مارو پانی نکلے گا، کیا بولتے ہیں نا، چشمہ، ہاں وہ نکلے گا۔ تو جیسے انہوں نے پیر مارا تو پانی کا چشمہ نکلا، تو باہر پانی پڑا، شریر پہ اوپر پڑا، تو شریر کی بیماری ٹھیک ہوگی، باہری بیماری ٹھیک ہوگی، اور جیسے پانی پیا تو اندرونی بیماری وہ پہلے جیسے درست ہو گئے بالکل۔ تو مطلب ویڈیو اتنی سیریس ویڈیو تھی کہ جب اللہ امتحان لینے پہ آتا تو کیا کیا امتحان لیتا ہے، صبر ہے۔ تو انہوں نے اتنا صبر کیا، ان کی بیوی نے بھی اتنا صبر کیا کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، ہم امتحان میں پاس ہوں گے، اور ہو گئے، وہ پاس بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو سب کچھ دوبارہ پہلے جیسا دے دیا، بیٹا بیٹی، مطلب اتنی سیریس ویڈیو تھی، یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔